جس طرح اس سلسلے میں ہم سورۃ المزمل کے اندر پاتے ہیں سے بھیا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جو چادر اوڑھ کے سونے والے تھے آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے نبی کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے رات میں آپ اٹھیں بیدار رہیں آدھی رات یا اس سے آپ کچھ کم کریں کچھ زیادہ کریں لیکن رات کی نماز کی آپ پابندی کریں. تو یہ بات تو ہمیں ملتی ہے قرآن مجید کے اندر. اور اس کے بعد سورۃ المزمل کے اندر آیت نمبر 20 میں بھی ہمیں بات ملتی ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ پیارے نبی جو ہے رات کا جو 2/3 رات یا آدھی رات یا پھر 1/3 کے برابر جو ہے رات کی نماز آپ پڑھتے ہیں اور پیارے نبی کے ساتھ صحابہ کرام بھی اس نماز کی پابندی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں بھی رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی جو ہے رات کی نماز کا ذکر فرمایا. تو مطلب یہ ہوا کہ رات کی نماز پہلے سے مشروع تھی. اب اس کے بعد جو ہے یہی نماز جو عام دنوں میں مشروع تھی اسی کو جو ہے علماء نے ماہ رمضان میں جو ہے قیام رمضان کا نام دیا جسے پیارے نبی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کے نام سے آپ نے تاکید کر دی کہ بہت سارے لوگ جو ماہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے تو وہ لوگ ماہ رمضان کے اندر اسی نماز کو قیام تراویح کے نام سے پڑھیں گے اور جو لوگ پہلے نہیں پڑھتے تھے کم از کم ماہ رمضان کے اندر ہی کیوں نہ پڑھ لیں. تو اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو ماہ رمضان میں خاص طور پر یہ جو قیام جو جسے ہم تراویح کہتے ہیں مثلا تو اس کی ترغیب دی گئی اور اس کی فضیلت بھی احادیث میں آ گئی کہ اس کی پابندی کوئی بندہ اگر ایمان و اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف کیے جا سکتے ہیں. تو یہ بشارت مل گئی. تو یہ تو ہو گئی صاحب بھائی پہلی بات. اور جہاں تک جو پیارے نبی کا جو عمل تھا اس سلسلے میں صحابہ کرام جو فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ پیارے نبی جو ہے جو ماہ رمضان یا رمضان کے علاوہ جو بھی ہو ان دنوں میں جو ہے مکمل 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو 27ویں رات تھی جبکہ پیارے نبی نے ایک دفعہ نماز پڑھائی صحابہ کرام کو 23, 25, 27 میں. تو اس 27ویں رات کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہماری جو ہے سحری نہ چھوٹ جائے. تو صحابہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری سحری نہ چھوٹ جائے اتنی دیر تک پیارے نبی نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد 11 رکعت پھر دوبارہ پیارے نبی نے تہجد کی نماز پڑھی ہوئی تو پھر معقول بات نہیں. ایک طرف تو صحابہ کو آپ باجماعت تراویح پڑھاتے ہیں بخاری کسی سے پھر اس کے بعد دوبارہ پیارے نبی تہجد بھی پڑھتے ہیں لمبی نماز جسے عائشہ کہتی ہے کہ پیارے نبی طویل نماز پڑھتے تھے. تو ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیارے نبی نے ایک ہی نماز بتائی چاہے وہ تراویح ہو تہجد ہو قیام ہو. لیکن جہاں تک رکعت کی بات ہے تو آپ نے بات پیش کی صاحب بھائی کہ اگر 20 رکعت یا زیادہ تعداد ہوتی ہے اس میں لوگوں کے لیے تخفیف ہوتی ہے سہولت ہوتی ہے کیونکہ لمبا قیام ہو لمبی رکعت ہو تو اس کی وجہ سے لوگوں میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد رکعت اگر زیادہ ہو تو اس کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے سہولت رہتی ہے کہ زیادہ تلاوت کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور ایک اہم بات جو آپ بار بار پیش کرتے سامعین کے سامنے کہ اس میں یعنی زیادہ رکعات مکمل کرنے کی فکر میں لوگ جو اٹھ بیٹھ یا جلدی جو کرتے ہیں ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ رکعات کی تعداد سے زیادہ جو اہم بات ہے خشوع و خضوع ہے کہ کس حد تک اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو نماز ادا کی ہے کس حد تک اس میں ارکان کو اطمینان سے ادا کیا اللہ کو راضی کیا سکون سے ارکان کو ادا کیا. تو اس کو دیکھا جاتا ہے. تو خشوع خضوع کو تعدیل ارکان کو اطمینان کو جو ہے مد نظر رکھا جائے پیش نظر رکھا جائے اور اس کے بعد جو ہے جو ثواب اس کے ساتھ ساتھ جوڑا گیا ہے اس وقت انشاءاللہ ثواب ملنے کی امید رکھ سکتے ہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور یہ بھی انہوں نے ساتھ یہ بھی پوچھا تھا کہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہیں؟ ابھی ہم نے یہ بات پیش کی کہ یہ جو نماز ہے ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اور عام دنوں میں اسی کو جو ہے تہجد کے نام سے یا پھر قیام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل کے اندر فرما دیا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ پیارے نبی جو ہے راتوں میں نماز پڑھا کرتے ہیں. اور سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کے اندر جو ہے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک کہ آپ جو ہے راتوں میں جو ہے
تہجد کی نماز پڑھے جو کہ آپ کے لیے فرض کے علاوہ ایک اضافی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں بھی اس نماز کو مشروع قرار دیا، لیکن یہی نماز ماہ رمضان جب آ جاتا ہے تو اس کی بڑی تاکید آ جاتی ہے اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور پھول محمد بھائی ذرا اس پہ تھوڑا سا یہ بھی آپ، چونکہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کو شوق ہے معلومات جمع کرنے کا اور کچھ آپ نے پڑھا بھی ہے، تو اس میں ذرا یہ بھی تلاش کر لیجیے گا کہ کس کس حدیث میں تراویح کا لفظ استعمال ہوا ہے، احادیث میں کیا تراویح کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر آپ دیکھ سکیں گے کہ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ بھی کسی جگہ تراویح کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. جو آپ نے مزید آپ پوچھنا چاہ رہے تھے نا، اس کا جواب اس طرح